جب بھی کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے کاروبار کی نیت سے، دیکھو پیسے قرض کے لیے دیے جاتے ہیں کبھی، اور اس کی تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو یہ پابندی قرض دینے والے پر لازم نہیں۔ 2 مہینے کے لیے قرض دیا، اگلے دن آپ کی تو میٹر گھوم گیا، آپ نے کہا واپس، تو آپ کو حق حاصل ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ہے، جب چاہیں آپ واپس مانگ سکتے۔ تو یہ 2 مہینے 4 مہینے محض ایک اخلاقی پابندی ہوگی، شرعاً اس کی ذمہ داری لازم نہیں۔ جس کا پیسہ ہو اس کو ہر وقت اختیار ہے، اس نے کہا تھا 1 سال بعد لوں گا لیکن کل بھی واپس مانگ سکتا ہے۔ ہاں سامنے والا اگر مجبور ہے، محتاج ہے، دینے کی قدرت نہیں ہے، تو پھر اسلام نے ترغیب دی ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے کچھ وقت مہلت دی، اخلاقی پابندی ہے۔ تو اور اگر بزنس کے لیے پیسہ دیا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور 1 سال تک پیسہ نکالوں گا نہیں، تو پھر 1 سال کی پابندی لازم۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بھئی پیسہ دے رہا ہوں تو وہ جب چاہو واپس نکال لو۔ البتہ اگر وہ پیسہ کہیں انویسٹ کر چکا ہے اور فوری نکالنے میں اس کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو اتنی مہلت دیں گے کہ جو ایسٹس ہیں وہ بک سکیں مناسب ریٹ پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی وہ ایک جو مجبوری میں جتنی گنجائش دی، وہ اس کی تفصیل پھر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی جتنی مجبوری میں اس کو گنجائش دینا بنتا ہے، لیکن ہر وقت اپنا پیسہ وہ نکال سکتا ہے۔ تو شوہر نے بیوی سے پیسے لیے تھے کاروبار کے لیے، بیگم کا دماغ گھوم گیا کیونکہ سالوں کو پتہ چل گیا ہوگا، انہوں نے بولا ہوگا کیوں دیے، ہم جب ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اب یہ تو کسی خاتون نے پوچھا نا، بولیں گے یار میرے بھائیوں کو بدنام کر رہے ہو، ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہوتا یہی ہے عام طور پر جب بیگم شوہر کو پیسے دیتی ہے، بیگم کے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو ان کا میٹر شارٹ ہوتا ہے۔ شوہر تو بیوی کو دیتا ہی نہیں کاروبار کے لیے پیسے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن الٹا ہوتا ہے کہ معاملہ بیوی شوہر کو دے دیتی ہے بعض دفعہ۔ تو اب شوہر واپس نہ کرے تو گناہ گار ہے بھائی، بیگم جب چاہے پیسہ واپس مانگ سکتی ہے، اور شوہر پر واجب ہے کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا نا 1 مہینہ 2 مہینے کا، تو فوراً کاروبار سمیٹ کے پیسے واپس لوٹانا واجب ہے۔ تو اگر نہیں لوٹا رہا تو ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ آئندہ میاں کو چاہیے پیسے لیتے ہوئے 100 دفعہ بھائی کسی بھی وقت واپسی کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہیں، یہی تو ہم چیخ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورک شاپ کرواؤں، بٹھا کے نا معاملات لکھنا اپنے بچوں کی جیسے ABCD لکھوایا جاتا ہے نا، ایسے سکھاؤں۔ بہت زبردست خیر سی ورک شاپ کرواؤں، میں پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ کے گھر میں فریج کس کا ہے، کہ فریج تو پتہ نہیں۔ کیوں نہیں پتا بھائی؟ مر گئے تو 50,000 کا تو یہ فریج ہے، کس کو وراثت ملے گی؟ لکھو یہ کس کا ہے، ہر چیز طے کرو۔ اتنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا؟ پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا، کیا ملے گا، بس یہی کہ میں کیوں مروں، کس نے کہا میں مر رہا ہوں؟ ارے بھائی میں نے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں، لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اب تو میں یوٹیوب چینل والوں سے کہتا ہوں جو یوٹیوبرز ہیں، یہ لوگ بھی پیسہ کما رہے ہیں نا، تو جو چینل کا جیسے میں نے بتایا نا جو میرا ایڈمن ہے یوٹیوب پہ، ان کو میں نے فون کیا بھائی یہ چینل تو سارا آپ کے کنٹرول میں ہے، پاسورڈ آپ کو معلوم ہے، تو مر گئے تو پاسورڈ تو خبر میں چلا جائے گا، تو بیانات کے لیے کیا دوسرا چینل بنائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی کون ہے آپ کے بعد نامزد؟ حالانکہ جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ، احمد طالب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑا کام کیا انہوں نے، سارا چینل وہی چلا رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ۔ تو میں نے کہا مر گئے تو کون اس کو سنبھالے گا؟ تو انہوں نے کیونکہ بیان سنے ہوئے الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا فلاں بندے سے رابطہ کر لینا، وہ چلائے گا، اس کو پاسورڈ بتایا ہوا ہے، اور پاسورڈ بھی ایسے آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ پتہ چلا وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی۔ تو یہ سارے چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے، ہم تو سوچتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ان کو میں نے بتایا میں مر گیا تو کیا ہوگا، آپ مر گئے تو میں ہر وقت جو بھی مجھ سے ملتا ہے نا، کوئی معاملہ کرتا ہے، میں پہلا سوال پوچھتا ہوں مر گیا تو کیا ہوگا، تو مجھے پہلے اس کا جواب دو، کیونکہ بڑی پیچیدہ دینداروں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اب یوٹیوب کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، میں جو بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں تم مر گئے تو کیا ہوگا، یہ پیسہ کس کو ملے گا؟ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں نا، تو بھئی یہ کوئی ٹرسٹ میں دے دو یا کیا ہے، اس کے بعد کون چلائے گا، کون اس کا والی وارث ہے، کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا، خاندانی لڑائیاں ہو جائیں گی۔ ابھی تو یوٹیوب نیا آئے اتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو ابھی مستقبل میں ایک نئی جنگ چھڑے گی کہ یوٹیوب کا اونر مر گیا تو یہ چینل بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، وراثت جاری ہوگی، کیا ہوگا، کسی کو اس سوال کا جواب عام طور پہ پبلک کو معلوم نہیں ہے۔ اور پھڈے سامنے آنا شروع ہو گئے، کیسز آنا شروع ہو گئے، میں نے تو پیشگوئی کی تھی، کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں
यदि फला का इन्ना लिल्लाह हो गया, उनका चैनल पे लड़ाइयां हो रही है क्योंकि मशहूर चैनल हो गया, और फला कह रहे मैं ये इस वीडियो का ओनर मैं हूं, वो कह रहे ये कॉपीराइट का हक वो तो यूट्यूब ने दिया हुआ होता है जिसको, लेकिन शरई तौर पर कौन है? नहीं यार ये बात देखो, एक मेरा प्लॉट है, मैं अपने बड़े बेटे के को वसीयत करके चला जाता हूं कि मेरे बड़े बेटे को ये प्लॉट मिलेगा मेरे मरने के बाद, तो कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी कानूनी है कि बड़े बेटे को मिलेगा। शरीयत इस कानून को नहीं मानती। वैसे यूट्यूब का भी एक कानून है शरी, समझ में नहीं आ रही बात कि आपके मरने के बाद ये है किसका? अगर अर्निंग, क्योंकि बहुत से चैनल तो मोनेटाइज हुए हुए हैं ना, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ मर गए तो ये पैसा किसके पास जाएगा? जिसको पासवर्ड मालूम है उसके पास जाएगा। नहीं यार ये बात, ये सब चीजें पहले हल करने की होती हैं। दुनिया से दिल ना लगाओ, मामलात क्या रखो एक नंबर, हर वक्त मैं मर गया तो बस। जिसको इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है मखंचू है वो, उसको अजायब घर में वो अपने बाद वाले लोगों को एक लामुतनाही जंग में डाल के जा रहा है। जब प्लॉट में ऊपर आपका मकान बना हुआ है, मंजिला बेटा ऊपर एक पोर्शन बनाना चाहता है, जुम्मे में भी मैंने बहुत डिटेल में बात की है इस पे। मंजिला बेटा, क्योंकि मंजिले का इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा वाला तो अमेरिका जा चुका होता है पढ़ लिख के, छोटा वाला अभी स्टेबल नहीं, तो मंजिले सारे मसले खड़े कर रहे होते हैं। मंजिले क्या कर रहे होते हैं? वो ना इधर के ना इधर के होते हैं। तो वो कह रहा है मैं ऊपर अब्बू इस पोर्शन के ऊपर क्या बनाऊंगा? एक घर बनाऊंगा। तो फौरन उससे पूछो कि ये आपने इसके ऊपर एक घर बना लिया, नीचे वाला तो अब्बा का हो गया, फर्ज करो अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो विरासत में क्या हो जाएगा? मुश्तरक। जब मुश्तरक हो गया, एक भाई का मीटर घूमा, उसने बोला मैं इसे बेचता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्या ख्याल है भाईजान? या दो का मीटर घूम गया, उन्होंने कहा इसे बेचते हमें क्या चाहिए? हिस्सा। आपने ऊपर वाला इसलिए बनाया था कि नीचे अब्बा अम्मा रहते हैं, अजनबी को नीचे आप बर्दाश्त नहीं करोगे क्योंकि सीढ़ियां अपने अंदर से कोई एंट्रेंस अलग से तो है नहीं। इन किसी भी चीज का जवाब पब्लिक के पास बस भेड़ चाल चल रहा है, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया, फिर हम कह रहे हैं हम सबका बना रहे हैं, ऊपर हम सबका बन रहे हैं, सबका बन रहा है। अब देखो ऐसे केसेस हो रहे हैं, अब्बा का इंतकाल हुआ, एक पोर्शन है, सब मुश्तरक रह रहे थे, पैसा एक ने ज्यादा लगाया है उसमें। पैसा किसने ज्यादा लगाया? एक ने। इसलिए कि अभी तो सब रह रहे हैं। ओ भाई जब अलग होगे तो फैसला करो कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया है इसको अलग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब पब्लिक के पास नहीं होता, फिर मुफ्तियों को परेशान करते हैं। अब होता पता है क्या है? मुश्तरक घर बना दिया ना लोगों ने, कर क्या रहे हैं? घर बना दिया, मंजिले बेटे ने, उसमें किचन मंजिले बेटे ने बना दिया, उसको खाने पीने का ज्यादा शौक था। वॉशरूम बना दिया छोटे ने, क्योंकि उनका अक्सर टाइम कहाँ गुजरता था? वॉशरूम पे। उसको चाहिए वॉशरूम अच्छा। जो मंजिले को कब्ज रहता है उसको वॉशरूम में दिलचस्पी, उसको किचन में दिलचस्पी है, किचन उसने अच्छा बना दिया। एक ने वॉशरूम पे पैसा लगाया, क्योंकि उस वक्त ये दिमाग में है ही नहीं कि हम मरेंगे और जुदा होंगे और विरासत तकसीम होगी। उस वक्त ये रह रहे हैं भाई, इसने नलका लगा दिया, उसने किचन बना दी, क्या जा रहा है? अब अचानक सिचुएशन चेंज हो जाती है। जब एक की आपने शादी की तो बीवी ऐसी मिली है कि इसको अलग करो भाई, इसको जॉइंट फैमिली में रखने का नहीं। अब अलग करेंगे, वो बोलेगा मैंने लैट्रीन में इतना पैसा इसलिए थोड़ी लगाया था कि मैं किसी और लैट्रीन में जाके बैठूं, बात आ रही है, मुझे पैसा दो। तो दूसरे बरसा कहते हैं पैसा अपनी खुशी से लगाया है ना, कर्ज थोड़ी दिया था। नहीं यारी बात। तो हम फिर उस मंजिले से कहते हैं, मंजिला कहता है मैंने 5 लाख रुपए लगाया इसमें, तो हम उससे पूछते हैं लगाते हुए क्या कहा था आपने? मैं कर्ज दे रहा हूं, वापस लूंगा, ये कहा था? और अगर कहा था तो सामने वाली पार्टी ने इस रकम को एज ए कर्ज कबूल किया था? सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। कर्ज जब आप दे रहे हैं तो अगला माने भी तो कि मैं कर्ज ले रहा हूं। अरे आप मुझे लाके 5 लाख रुपए पकड़ा दें, मुझसे अब ये लो, ये कर्ज ले लो। मैं कहता हूं भाई मैं क्यों कर्ज लूं तुमसे? कर्ज जबरदस्ती थोड़ी होता है। अगला मानेगा कि मैं कर्ज के तौर पे ले रहा हूं, जब आपको जरूरत होगी वापस करूंगा, इसकी कोई वजाहत नहीं। अच्छा जी मैं फी सबीलिल्लाह लगा रहा हूं, वापसी नहीं है, तो फी सबीलिल्लाह लगाया था तो फिर अब वापसी, अब आप जहां मर्जी रहो, ये तो क्या हो गया? फी सबीलिल्लाह हो गया। और अगर आप शिरकत चाहते थे कि भाई मैं इस तौर पे लगा रहा हूं कि इस घर की वैल्यू में इस वॉशरूम की वजह से जो इजाफा होगा तो मैं उस इजाफे में शरीक हूंगा, यानी मैं घर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं घर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो जितनी वैल्यू मेरे पैसे से बढ़ेगी मुझे वो वापस चाहिए। अगर शिरकत का ये तरीका बातिल है, होता नहीं है इस तरह, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, खोपड़ी में तो आ सकता है, कुछ भी पता नहीं हो क्यों लगा रहा है, क्या कर रहा है। तो भाई हर चीज में पहले कि मैं जो कलर कर रहा हूं ये फी सबीलिल्लाह कर रहा हूं,
یا میں اس کے پیسے الگ سے لوں گا, یہ سب کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر والے کہیں آپ اتنا فنڈر بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ہم سے واپس پیسے لیں گے, یہ ضرور آپ کو اس تکلف کی ضرورت, کوئی بھی ہمیں پیسے نہیں دے گا. واش روم آپ کی زیادہ ضرورت ہے, آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے, بنانا ہے بنا, پتلی گلی سے نکل, تو پھر یہ فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ 2 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لگا دو, 1 کروڑ لگا دو, گھر میں آپ کو الگ سے واش روم کے پیسے نہیں ملیں گے. گھر جب بکے گا تو سب وارثوں کا برابر کا اس میں حصہ ہے. تو بھائی اپنے معاملات کو درست کرو, ایک ایک چیز کو کیا کرو, کلیئر کرو. ابا اگر کبھی جوش میں آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا, ابا کو بتاؤ ابا کاغذ میں نام کرنے سے گھر میرا نہیں ہوتا, تو میرا نہیں ہوا ہے, یہ مجھے قبضہ دیں. شرعی مسئلہ ہے کہ میرا گھر جب بنے گا جب قبضہ کس کا ہوگا, چاہے 1 منٹ کے لیے دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے, ابا یا تو سارا مکان سارا سامان بھی گھر کا مجھے دے دیں, کیونکہ جس کا سامان کسی جگہ پہ ہوتا ہے قبضہ اسی کا ہوتا ہے. شریعت میں بھی عرف میں بھی ڈاکومنٹیشن سے نہیں ہوگا. ڈاکومنٹ میں تو بعض دفعہ دیکھو زرداری صاحب نے کتنی پراپرٹی ہے لیکن ساری اپنے نام سے, بہت سے لوگوں کے نام سے ہے نا, تو کیا ان کی ہو گئی وہ؟ پھر تو ہمارے سابق صدر غریب ہو گئے. اپنے نام سے تو بہت تھوڑی ہوگی. تو نام تو بعض دفعہ صرف ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی نام کروا دیا جاتا ہے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے, نام بے شک نہ ہو, نام آپ کے ہو, ہینڈ اوور کر کے اس کو دے دیا تو اس کا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب ابا کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے آپ کو دے دیا, تو آپ ابا سے بولے ابا دیکھو سچی بچی کا دو یا نہیں دو, لٹکاؤ نہیں مجھے درمیان میں. ایسا کام نہ کرو کہ میں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوں, کنفیوز. دینا ہے تو قبضہ دو. قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پورا فرنیچر سامان سمیت مجھے دے دو اور آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. یہ تکلف کرنا پڑے گا, یاری بات. اور میں گھر میں رہوں گا تو 1 منٹ کے لیے بھی قبضہ ہو گیا, کس کا ہو گیا, میرا ہو گیا. اور اگر سامان سمیت نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اپنا سامان سارا گھر سے باہر نکالیں. ابا کو آئے گا غصہ کہ کیسی باتیں کر رہا ہے, تو پھر اگر غصہ آنے کا خطرہ ہے تو ابا سے بولو ابا آپ نے میرے نام کر دیا, لیکن ویسے جنرل نالج سے بتا رہا ہوں کہ میرا ہوا نہیں ہے, اس میں وراثت جاری ہوگی. پھر ابا کو ٹینشن نہیں دو بلا وجہ کی کہ گھر سے باہر نکلیں, گھر میں آ جائیں, سامان نکالیں, کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابا سے بولیں ابا آپ ہمارے ابا ہیں, گھر بھی آپ کا ہے, آپ 100 دفعہ لکھ کے دے دیں کہ میرا ہے, یہ میرا ہے نہیں, اور اس میں بھائیوں کا حصہ ہے تو میرا نہیں ہے. یہ بار بار بتاتے نا کہ خام خام میں وہ بیچارے اس خوش فہمی میں کہ میں نے بیٹے کو کر دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو معاملات کلیئر کرو میرے بھائی. ہر چیز میں مہر, یہ کیسز بہت آ رہے ہیں. بیگم کو میں نے پیسے دیے تھے تو میں نے تو سونا بنا کے دے دیا تھا, اب وہ مہر مانگ رہی ہے تو بھائی گولڈ دے دیا نا. تو بھائی تم نے جب گولڈ بنا کے اس کو دیا تھا, یہ بتایا تھا کہ یہ مہر گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. مہر تو طے ہوا تھا 10 لاکھ روپے, سونا آپ 10 تولے اس کو دے رہے ہو, تو بتاؤ تو یہ مہر ہے. بتائے بغیر دو گے تو یہ گریبی, یہ گریبی, یہ مہر نہیں ہے. وہ سمجھ رہی میرے شوہر نے گفٹ دیا, اب بعد میں مہر کے پیسے نہیں ہے تو کہہ رہے وہی مہر ہو گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جیسے زکات جو ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس دن ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا, وہ غریب کو پیسے دیے تھے, وہی زکات فرض کر لیں. ایسے تو پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا کرتے رہے ہو. تو جب دو گے تو نیت کیا ہونی چاہیے, زکات. اس میں تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, نیت کافی ہے, لیکن مہر میں زبان سے کہنا ضروری. بیگم یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یا گولڈ دے رہا ہوں, یہ اصل میں جو کیش مہر واجب ہوا تھا وہ گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. ایکسپٹ کرتی ہے, قبول کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں یہ کیش کرا کے پیسے دے دوں گا. آپ کو عزت راس, ہم سونا دے رہے ہیں آپ کو, آپ ہے نا وہ کرنسی مانگ رہی ہو, ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو معاملات کیا ہونے چاہیے میرے بھائی, ایک ایک چیز. قرضہ کسی کا واپس کر رہے ہو تو بتاؤ کہ یہ قرضہ ہے, ورنہ یہ بھی ہو رہا ہے میں نے تو تجھے دے ہی دیا تو اس نے 1 لاکھ روپے, اب کیا مانگنے آ رہا ہے. او بھائی وہ تو میں سمجھ رہا تھا ویسے ہی مجھے ویسے ہی کھلائے ہیں, تو نہیں ہے بس. اچھا جو معاملات کو کلیئر کرتا ہے لوگ اس کو کنجوس سمجھتے ہیں. بھائی کیا ہے 2 سموسے پکوڑوں کا حساب کر کے بیٹھ رہے تھے, سموسے پکوڑے کا نہیں کرو, وہ تو کھلاؤ, لیکن جائیدادوں کا تو ہونا چاہیے نا. گھر میں جو بھی بڑا سامان ہے اس کا حساب ہونا چاہیے, اور ایک ایک چیز کا نہیں کہ یہ چمچ میرا, یہ والا چمچ میری بیوی کا ہے, ایسا نہیں. وصیت نامہ لکھو, میں نے ایسے لکھا ہوا بھائی گھر میں جتنا بھی سامان ہے, جو بڑا سامان ہے فرنیچر وغیرہ, وہ کس کی ملکیت میں ہے, میری ملکیت میں. البتہ فلاں چیز جو ہے وہ گھر والوں کی ذاتی ہے. 2 موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہو, یہ لکھ دو, ختم ہو گئی بات. کتنا ٹائم لگتا ہے لکھنے میں, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد پھڈے نہ ہو.
समझते हो? अल्लाह करे समझ में आ जाए, आएगी नहीं समझ में बात। तो अभी जाके ना फौरन फर्ज कर लो, जैसे ही बयान खत्म होता है घर जाके बैठे और फर्ज करें कि आप मर गए। अब हो क्या रहा है, क्या क्या पेचीदगियां आ रही हैं, तो अब आप सोचो यार ये भी मुसीबत, फला का पैसा वहां फंसा हुआ है, मेरे बच्चों को तो मालूम ही नहीं 2 करोड़ मैंने उसको दिए हुए हैं, तो बच्चों का हक तो गया, वो कौन सा देगा। तो आपके सामने बहुत सी चीजें आ जाएंगी, पेंसिल पे लिख लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, मरने से पहले अल्लाह ने हमें शऊर दे दिया और दोबारा जिंदगी दे दी गोया। तो गोया यूं फर्ज करो अब मैं दोबारा जिंदा होके, अल्लाह ने मुझे मोहलत दी, बोला तू मर गया, तेरे तो फड्डे खड़े हो गए, मैं तुझे एक और जिंदगी देता हूं, दोबारा जिंदा होके लिख ले, बच्चों को बता दे, ठीक है, नहीं यारी बात। और अपने बाद वसी ऐसे आदमी को बनाया करो जो खुद मुतनाज़े ना हो। मिसाल के तौर पर बाप हो आप, बेटों के फड्डे होने का खतरा है ना, तो अब ये नहीं कि मेरे बाद ये बड़ा वाला बेटा मसाइल हल करेगा, इस फड्डे को निपटाएगा, वो तो खुद एक खसम है, वो तो खुद उस झगड़े का हिस्सा बनेगा, क्योंकि जायदाद में उसका भी हिस्सा है। क्या हो गया यार, मैं अपने माली मुआमलात में अपनी औलादों में या घर वालों में किसी को नहीं, मैंने वसी कहते हैं जो आपके मरने के बाद इन चीजों को देखेगा, इनमें से किसी को नहीं बनाया मैंने, क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि एक को बनाओगे तो फिर बाकियों का ख्याल आएगा यार ये इससे तो खुद हमारा फड्डा है, इसमें डर है कि ये अपने मफाद सामने न रख ले। नहीं यारी बात। मिसाल के तौर पर फर्ज करने में कोई पाबंदी नहीं, 4 बीवी हैं आपकी, फर्ज कर लो आपने चारों को मेहर देना है, 1-1 लाख रुपए बांटना है, वो चारों का मेहर आपने वसीयत की 4 लाख और एक बीवी के पास रखवा दिए कि मैं मर गया तो बाकी 3 इससे वसूल कर लें, ये आपके अहमक होने की निशानी नहीं आ रही। ये आपने बाकी 3 को क्या कर दिया, मुसीबत में डाल दिया। अब पता नहीं वो दे ना दे, वो कहेंगे यार ये क्या मुसीबत है, वो हो सकता है बताए ना बताए, क्योंकि वो खुद क्या है, कसम है ना, वारिस है। साहबी रसूल कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में निकलने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान मजीद में सबसे अफजल सूरत है, सबसे अजीम सूरत है। जब निकलने लगे तो साहबी फरमाते मैंने याद दिलाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अजीम सूरत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आगे पूरी सूरह फातिहा। तो ये बड़ी फजीलत है, कुरान मजीद में भी अल्लाह ने इसकी फजीलत को बयान किया, फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, ए नबी हमने आपको 7 वो सूरतें दी हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और बाकी कुरान। तो यानी इस सूरत को अलग से अल्लाह ने बयान किया कि बाकी कुरान भी दिया और ये 7 सूरतें भी दी, तो ये इसकी अलामत है कि इस सूरत की अल्लाह की नज़र में बहुत अहमियत है। और अल्लाह ने इसकी सिफत ये बयान की बार बार दोहराई जाने वाली किताब, बार बार दोहराई जाने वाली सूरत, तो ये भी इसकी एक फजीलत है कि बार बार नमाजों में दोहराई जाती है। नमाज में कुरान का कोई भी हिस्सा इतना ज्यादा पढ़ा जाता है जितनी सूरह फातिहा को पढ़ा जाता है, तो बहुत बड़ी फजीलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम युनज़ल फित तौराती वला फिल इंजीली सूरतुम मिस्लु सूरतिल फातिहती वला अअज़मु मिनहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अल्लाह ने तौरात में इससे बेहतर सूरत नाजिल की, ना इंजील में, और ना बाकी कुरान में इससे बेहतर सूरत नाजिल की है। और एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क़स्समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपने और बंदे के दरमियान नमाज को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ नमाज से मुराद फातिहा है, यानी इसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह ने फातिहा को नमाज से ताबीर किया है। तो फरमाया कि जब कोई बंदा नमाज में खड़ा होकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्दो सना की, यानी फरिश्तों से फख्र से कहते हैं। और जब वो कहता है कि अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं असना अलैया अब्दी, मेरा बंदा जबान से मेरी तारीफ कर रहा है। और जब वो कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं मज्जदनी अब्दी, देखो मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। और जब इंसान, ये तो वो है जो अल्लाह यानी अल्लाह का हिस्सा है, यानी हदीस में आता है ना मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान डिवाइड किया, तो कुछ हिस्सा मेरा है और कुछ बंदे का है, तो ये वाला तो मेरा हो गया, ये मेरी तारीफें कर रहा है ये। और फरमाया कि जब ये कहता है इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी, कि मेरे और बंदे के दरमियान एग्रीमेंट है कि ये तौहीद पर कायम रहेगा। और अब इसने जब एग्रीमेंट कर लिया और मेरी तारीफें भी कर दी, तो अब वली अब्दी मा सअला, इसका हिस्सा क्या है कि अब जो ये मांगेगा इसको मिलेगा। तो
تو اب یہ مانگے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں اور اللہ کو پتا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی. اور حکم کیا دیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق. اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے. صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے. تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ہی پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا. سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. بخاری کی حدیث ہے جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے. اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے. باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے. نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں. فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی. تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے. جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے. تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں. گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو. الحمدللہ رب العالمین. العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو. بہت سارے جہان ہیں. اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہے. بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا. یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں. ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں
کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے. تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے. تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں فرشتوں کی. ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں. تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے. تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو. اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے. تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے، اور آخرت کا تو تنہا مالک ہوگا. اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے. تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے. تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے. جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں. تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں. کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں. تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے. یہ بھی عبادت ہے بھائی، اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ. تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں. وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں، لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف نماز، وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو حکم دیا. دیکھیں قرآن میں دو طرح کے حکام ہیں. ایک عام انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس سے، اے لوگو، اور ایک ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، الگ سے ان کو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے سر پہ ٹوپی ہے، جو گیٹ اپ مسلمانوں والا رکھتے ہیں، جن کے حلیے کو ٹوپی کوئی فرض واجب نہیں ہے. کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کہ جن کی ٹوپی نہیں ہے تو وہ ظاہری گیٹ اپ ہے. ٹوپی ایک علامت ہے جس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی کسی. میں جب امیگریشن میں آیا تو امیگریشن سے گزرا تو مجھے انہوں نے کہا آپ افغانستان سے آ رہے ہو کیا؟ گیٹ اپ میرا پگڑی وگڑی دیکھ کے میں نے کہا پاکستان سے آ رہا ہوں. تو کچھ ایسے ہیں جن کا گیٹ اپ اسلام والا ہے، کسی کا پورا، کسی کا آدھا. اتنی بات تو ہے ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں. تو اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ. اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ، لائے ہوئے ہم پہلے سے. اللہ نے کہا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں. جتنا فائدہ ہمیں اسلام سے ہو رہا ہے اس حد تک ہم مسلم ہیں. جہاں ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو پھر ہم اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، یعنی دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، اپنے کلچر کو، اپنی خواہشات کو آگے لے آتے ہیں.
مثال کے طور پر ہمیں اسلام کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہمارا کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اسلام چھوڑ دے سوسائٹی خلاف ہو جاتی ہے، ماں باپ گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے، بیگم کہیں سے فتویٰ لے آئے گی میرا نکاح ٹوٹ گیا، اور بچے پھر شراب کباب کی طرف مائل ہوں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے ہم دنیا میں فائدے اٹھا رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اسلام کا آخرت کا فائدہ تو بعد میں، دنیا میں بھی اگر اچھی لائف گزارنی ہے نا تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، کوئی آپشن ہے نہیں. مزے کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس اسلام ہی ہے، ورنہ مزے کی زندگی بھی نہیں ملے گی. کیونکہ جس مزے کی طرف غیر مسلم لوگ جا رہے ہیں وہ مزہ کم، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن بیچ بیچ میں قیام طعام آتا رہے گا. ہم جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو پشاور جانا ہو تو قیام طعام آتا ہے نا، وہ میری عادت ہے قیام طعام میں اترتا رہتا ہوں. جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں نا ہمارے اوپر، شراب پہ پابندی، شباب پہ پابندی، شباب کا مطلب گرل فرینڈ، نائٹ کلب، زنا، یہ اس کو میں شباب کہوں گا. بار بار وہ گرل فرینڈ کا نام لینا اچھا نہیں لگتا، ہر آدمی کا دماغ پھر اپنی گرل فرینڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو اردو ادب میں کہتے ہیں شباب کباب. کیا کہتے ہیں؟ شباب کباب. کباب پیٹ میں ہوتا ہے تو شباب اچھا لگتا ہے نا، اس لیے قحط میں تو شباب بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو مزے ہیں نا، مزے جن مزوں پہ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، کچھ مزے تو وہ ہیں جو اسلام نے کہا لیگل ہے، اسلام کی نظر میں وہ مزے اڑائے جا سکتے. سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خواتین بھی بیٹھی ہوئی، میں زیادہ ان کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، یعنی نکاح کرنا آگے آپ کو سمجھدار ہے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں مردوں اور عورتوں پر حلال کر دی، کھانے کی 20 قسمیں ہم پر حلال ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، ہمارے مذہب میں سبزیاں بھی ہیں اور گوشت بھی ہے. اللہ ہم پہ پابندی لگا دیتا کہ گوشت نہیں کھا سکتے تو ہم ٹینشن میں آتے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہمیں تو گوشت کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں، میں نے ایسی قومیں بھی دیکھی ہیں گوشت ہی پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ہمارے نبی نے گوشت بھی کھایا، سبزیاں بھی کھائیں. قرآن میں پھلوں کا تذکرہ بھی ہے، اور قرآن نے جن پھلوں کا تذکرہ کیا وہ بڑے خاندانی پھل ہیں، بہت زبردست پھل ہے. وہ انار کا تذکرہ ہے قرآن میں، انگور کا تذکرہ ہے، شہد کا تذکرہ ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی قرآن وہ والی لے کر آتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. تو دنیا میں جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں، جو بھی پاکیزہ چیزیں تھی ہمارے رب نے حلال کر دی. پاکیزہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ ہمارے رب نے کیا کر دی. دیکھو جب میں یہاں آتا ہوں نا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں، تو میری کوشش ہوتی ہے نظریاتی بات کروں میں، نظریات، کہ آپ کے پاس نا آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے اسلام کے بارے میں، اور آپ کو میں یہ دماغ میں گھول کے پلا کے چلے جاؤں کہ انسان کا بچہ بننے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں بنو گے. اور آپ کے پاس بھی، اور آپ کی نسلوں کو بھی بربادی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس یہ آپ کو فری میں، کراچی والا ہوں تو تھوڑا پھوکٹ بھی بولنے دیں، فری پھوکٹ میں آپ کو یہ ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ورنہ جو غیر مسلم بیچارہ قربانی دے کے اسلام قبول کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے، پورا خاندان خلاف ہو جاتا ہے، کتنی قربانیاں دی. میں یہاں ملا ہوں غیر مسلموں سے بھی جنہوں نے قربانیاں دی، اور کیسا کتنے زبردست اسلام کو وہ فالو کر رہے ہیں. ہم دیسی لوگ جب آتے ہیں ان ملکوں میں تو ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ قدر نہیں ہے. تو اسلام نے وہ لذتیں، وہ مزے کی چیزیں جو پاکیزہ تھیں، وہ تمام چیزوں کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ حلال. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اچھا کچھ کام مزے کے ہوتے ہیں، کچھ خوراکیں مزے کی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ مثال کے طور پر جس کو ہارس رائڈنگ پسند ہے اس کے لیے گھڑ سواری مزے کی چیز ہے، جس کو سوئمنگ پسند ہے اس کے لیے، ایک سوئمنگ بھی تو صرف کھانے میں ہی تو مزہ نہیں ہوتا نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں. جاگنگ ہے، ٹریولنگ ہے، اسکائی ڈائیونگ ہے، بشرطے کہ وہ کھل جائے راستے میں، اس کا جو وہ پیراشوٹ کھل جائے. تو وہ ایک آدمی تھا نا، چٹکلے آتے رہتے ہیں، 3 آدمی جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جہاز کے میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھائی ہمارے پاس 2 پیراشوٹ ہیں، بندے 3 ہیں، ایک کو قربانی دینی پڑے گی. ایک کو کیا دینی پڑے گی؟ قربانی. تو ایک نے کہا میں تو امریکن ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، وہ پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. باقی 4 آدمی تھے، سوری پہلے میں نے امریکن کو گرا دیا تو وہ پھر بچے گا نہیں نا پیچھے رہنے کے لیے. تو 4 آدمی تھے، تو اب 3 رہ گئے، پیراشوٹ 2 ہیں. تو ان میں کوئی بے وقوف سا تھا، وہ اس نے کہا میں پہلے سے، وہ جلدی سے وہ بھی پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. تو باقی 2 رہ گئے، پیراشوٹ ایک ہے. ایک ہوگا کراچی والا یا انڈیا کا کوئی، گجرات کا. اس نے کہا کہ چلو یار تم
ہم تو ویسے بھی اپنے شہر میں جائیں گے تو کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو کہیں سے کوئی، ہماری زندگی تو ہر وقت خطرے میں ہی ہے، تو چل میں تیرے لیے قربانی دیتا ہوں، تو یہ پیراشوٹ لے کے اتر جا۔ اس نے کہا بے فکر رہو، 2 پیراشوٹ موجود ہے، جو ہم سے پہلے گیا ہے وہ اسکول کا بستہ لے کے اس لیے چھلانگ لگا۔ اسکائی ڈائیونگ میں بہت مزہ ہے، بشرطے کہ پیراشوٹ بھی ہو اور وہ کھل بھی جائے۔ تو بہت ساری مزے کی چیزیں ہیں، مزے کے کام ہیں جو حلال ہیں، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کر دیے، ان کو حلال کر دیا۔ اور یہ کون سی چیزیں، ان چیزوں میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے، وہ کامن قدر مشترک کیا ہے؟ دیکھو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا یہ خوراکیں کھا سکتے ہو، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، تو آپ تلاش کرتے ہو نا یہ جو چیزیں مجھے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے اس میں کامن کیا چیز ہے، اور جن چیزوں پہ مجھ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اس میں قدر مشترک کیا چیز ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں کھاؤ، تو اگر ان جیسی اور بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ چھوڑ دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے، جن لذتوں کو، جن مزے کی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، ان میں کامن کیا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وہ کام بھی پاکیزہ ہیں اور وہ خوراکیں بھی پاکیزہ ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں جن کو تم کھا سکتے ہو، اور صاف ستھرے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو۔ اب کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں جو ہے وہ تو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گوبر کھانے کی اجازت ہے اسلام میں، ہے بھائی؟ کسی حدیث میں گوبر کھانے سے منع کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ۔ دیکھو میں بیان نہیں کرتا، میں گپ شپ لگاتا ہوں، آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں جیسے میں نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے۔ گپ شپ کے موڈ میں بیٹھے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے فری ہو کے بیٹھیں گے نا تو مجھے بولنے میں بھی، بات چیت میں بھی آسانی ہوگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، گوبر اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا، حرام ہے۔ تو کہیں حدیث میں آتا ہے گوبر کھانا حرام ہے؟ نہیں آتا۔ اس لیے حرام اس لیے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں آٹومیٹیکلی کیا ہو گئی، حرام ہو گئی۔ اب اس کے لیے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوبر پہ الگ سے حدیث ہو اور گھوں پہ الگ سے حدیث ہو، اور کیا میں مسجد میں آپ کو رپورٹیں پیش کرتا پھروں میں۔ تو جن چیزوں کا نام لیتے ہوئے گھن آتی ہے ان چیزوں کو کھانے کی اسلام نے کہاں سے اجازت دی ہوگی؟ تو کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے سے فوراً پتا چل جاتا ہے کہ اسلام ان کو کبھی بھی الاؤڈ کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو ہیں تو ناپاک، لیکن انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس ترقی کرے اور ایک وقت میں آ کے میڈیکل سائنس فتویٰ دے دے کہ یہ ناپاک ہے، ان میں گند ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ جتنے بھی درندے ہیں، کتے، بلی، سور، یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہے ہمارے اوپر؟ حرام۔ کیوں حرام کی؟ اسلام نے کہا یہ بھی خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، انسان کے کھانے کی نہیں ہے۔ کتا اگر آپ کو چاٹ لیتا ہے، برتن میں منہ لگا دے، اس برتن کو دھوئے بغیر آپ کھا نہیں سکتے کھانا، اس میں اس کا تھوک اتنا گندا ہے، تو جو تھوک اس کے گوشت میں پیدا ہوتا ہے وہ گوشت اسلام کہاں سے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ وہ گوشت کھا لیں؟ تو یہ وہ ناپاک چیز ہے جو دیکھنے میں بھی کیا نظر آتی ہے، دیکھنے میں نہیں پتا چلتا فوری طور پر، لیکن اسلام نے بتا دیا کہ کتے، بلی اور اس طرح کے چوہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں کھایا جا رہا ہے، چوہے ہو گئے، گرگٹ ہو گئے، یہ وغیرہ وغیرہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ انسان کے کھانے کی نہیں ہے، تو یہ بھی ناپاکی ہے۔ پھر دوسری ناپاکی وہ ہوتی ہے جس کو ہم روحانی طور پہ ناپاک کہہ سکتے ہیں، روحانی طور پہ گندگی۔ مثال کے طور پر آپ نے مرغی خریدی، مرغی حلال ہے حرام ہے؟ حلال۔ آپ نے کسی شیخ الحدیث سے بسم اللہ اللہ اکبر لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھوایا اور ہاتھ سے ذبح کروایا، اور ذبح بھی بالکل سنت کے مطابق، ایسے مسلمان سے ذبح کروایا جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو پتہ نہیں کون سے مکتب فکر کے نزدیک آپ مسلمان ہیں، کیونکہ ایک مکتبہ کہتا ہے آپ نہیں ہیں، وہ دوسرا کہتا ہے آپ ہیں، تیسرا کہتے ہیں یہی ہے، اس کے علاوہ سب فارغ ہیں۔ تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک آپ مسلم تھے، آپ نے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، زمزم سے اس کو دھویا، ٹھیک ہے، اس کی کھال اتاری اور جتنا بلڈ تھا وہ بھی اچھی طرح ڈیٹول سے آپ نے صاف کیا، اور اس کو جناب مدینہ کی کھجوروں کے سائے میں آپ نے پیش کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ جو مرغی آپ نے خریدی تھی وہ چوری کے پیسے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ جمشید کی جیب سے آپ نے بٹوا چرایا تھا، اس سے جتنے پیسے ملے اس میں مدینہ کی اتنی کھجوریں اور ایسی چکن آ سکتی تھی۔ یہ بھی خبیث ہے، یہ کیا ہے؟ ناپاک۔ لیکن یہ ناپاکی روحانی طور پر ہے، یہ ناپاکی پاک ہو سکتی ہے، کتا پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ناپاک ہو سکتی ہے،
کھانے سے پہلے آپ جمشید کو بتا دو بھائی میں نے تمہاری جیب سے بٹوا چرایا تھا، اس سے میں نے مدینہ کی کھجوریں خریدی، زمزم خریدا اور یہ مرغی خریدی، اور یہ سارے پیسے تمہارے، یا تو تم معاف کر دو یا میں تمہیں یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ معاف کر دے یا پیسے لے لے تو یہ حرام چیز فوراً ایک سیکنڈ کے اندر کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہے ہگتے حلال ہیں یعنی کھا کے پھر جس کی چوری کی ہے نا اس سے اجازت لے لیتے ہیں کہ اب تو کھا، وہ بھی کہتا ہے یار اب کھا ہی لیا ہے تو اب میں کیا بیچارے کو آخرت میں کیا، تو کہتا ہے چل میں نے معاف کیا، تو وہ پہلے پاس ہونے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے حلال حرام کو حلال کرنے کا، سامنے والے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا، وہ الٹی کر کے نکالے گا تھوڑی مرغی۔ تو دیکھو یہ بھی حرام کا ایک، یہ بھی اسلام اس کو بھی کیا کہتا ہے؟ خبیث، ناپاک، غلیظ، گندا مال کھا رہے ہو آپ، یہ کیا ہے؟ گندا مال۔ تو غیر مسلم تو کہے گا بھائی اللیگل ہے، اسلام کے نزدیک اللیگل سے اوپر ایک لفظ ہے جو زیادہ بھاری بھرکم لفظ ہے، اللیگل ہلکا لفظ ہے۔ دیکھو مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ نے کہیں چوری کی، اللہ بچائے، چوری کی آپ نے، اب اس چوری کے، یہ چوری لیگل ہے اللیگل ہے؟ بولو اللیگل۔ تو اللیگل ہونے کی بیس پہ آپ کو سزا ملے گی کہ جس کے پیسے آپ نے چرائے ہیں آپ یا تو وہ پیسے واپس کریں، یا کسی ملک کا لا ہو سکتا ہے کہ ڈبل پیسے واپس کریں اور ایک آدھ دن کی جیل ہوگی جو بھی ہوگا، یا وہ اگر معاف کر دے تو معاف بھی ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اسلام کیا حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ آپ نے 10,000 روپے چرائے، اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ چور حکومت کو کہہ رہا ہے آپ نہ کاٹنا شروع کر دیں، تو چور کا کیا؟ ہاتھ کاٹ دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم اس نے یہ کیا کہ 10,000 روپے چرائے اور ہاتھ کاٹا جا رہا ہے 10 کروڑ کا، بلکہ وہ بھی کم ہے، کیا خیال ہے؟ تو کسی اللیگل کام پہ 10 کروڑ یا 10 ارب کا آپ کا ذاتی پارٹ جو قدرت نے آپ کو گفٹ دیا ہو، دنیا کا کوئی قانون یہ کہتا ہے کہ اللیگل کام پہ آپ کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالیں؟ کوئی لا اجازت دے گا اس کی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن چوری کو صرف اللیگل نہیں کہہ رہا، حرام کہہ رہا ہے کہ چوری کیا ہے؟ ایک حرام عمل ہے، اور حرام عمل کی سزا میں جو پنشمنٹ ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللیگل ہلکی چیز ہے، اور اسلام جب کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو وہ اللیگل سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ میرے خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا۔ دیکھو دنیا میں جرم ہر قوم میں ناجائز ہے، ہر قوم میں جو برائی کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اسلام میں جرائم کے لیے کچھ اللیگل بھی ہے، اسلام میں غیر قانونی۔ مثال کے طور پر لال بتی جل رہی ہے، آپ سگنل توڑ کے چلے گئے، اسلام کہتا ہے اللیگل کام کیا آپ نے، جو ملک کا قانون ہے وہ سزا دے، آپ کو ملنی چاہیے، بس اس سے زیادہ اسلام بھی نہیں دیتا سزا، جتنا وہ ٹریفک پولیس والا سزا دے گا نا، اسلام اس میں مزید کوئی ایڈ نہیں کرتا کچھ۔ لیکن چوری میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاتھ کٹے گا آپ کا۔ اگر آپ نے زنا کر لیا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر 4 گواہ موجود ہیں، یعنی اس کے ثبوت کے لیے شرائط سخت رکھی ہیں تاکہ لوگ جھوٹا الزام نہ لگائیں ایک دوسرے پر، لیکن اسلام حکومت کو کہتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر میرڈ ہے تو سنسار کیا جائے۔ اب مجھے بات بتاؤ، ایک شخص بدکاری کرتا ہے، میرڈ آدمی، سب سے زیادہ اس کے اس عمل سے تکلیف اس کی بیوی کو ہوگی، کیا خیال ہے؟ اگر وہ پکڑا گیا، بیوی سے پوچھا جائے گا نا، یہاں گورنمنٹ کہے گی بھئی آپ کے ساتھ اس نے ناانصافی کی، آپ بتائیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ بیگم کہتی ہے بھئی اس کو چھوڑ دو، میرا میاں ہے، چلو یار میں نے معاف کیا، میری بے وفائی کی اس نے، میرے ساتھ اس نے خیانت کی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے کیا کیا؟ معاف کیا۔ اسلام معاف کر دے گا؟ اے بھئی اسلام کہتا ہے شادی شدہ مرد ہے اور مضبوط یعنی ثبوت سے اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ اس کو رجم کرے، وہ کما رہا ہے تو 100 کوڑے مارے۔ سوال پیدا ہوتا ہے خیانت تو بیگم کے ساتھ کی ہے اور وہ معاف کر رہی ہے، اس کو تکلیف ہو نہیں رہی ہے، اس نے دل بڑا کر دیا کہ چلو یار میں نے معاف کیا اس کو، تو پھر اسلام اس کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ بدکاری کرنا، زنا کرنا، یہ بیوی کے ساتھ ناانصافی، بیوی کے ساتھ بے وفائی، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ حرام عمل ہے، اور حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گاڈ کی، خدا کی نافرمانی کرنا، خدا کے قانون کو توڑنا، تو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ الگ ہوگی اس کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی آپ پہلے فیصلہ کر لیں آپ مسلم ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلم ہیں تو کچھ اللیگل کام تو صرف اللیگل ہی کہلائیں گے، کچھ اللیگل کام ایسے جو صرف اللیگل نہیں ہیں بلکہ اللہ نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اس کو خبائث میں، خبیث میں داخل کیا ہے، تو اس پہ جو سزا ملے گی وہ کس کی طرف سے ملے گی؟ وہ اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور آسان مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھو
قوم سمود جو تھی وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام میں جا کے ان کو سمجھایا. پہلی بات تو یہ کہ قوم سمود میں ناپ تول کی کمی میں صالح علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ناپ تول کی کمی سے کیا ہو رہا تھا؟ کرپشن ہو رہی تھی. کرپشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ٹھگا جا رہا تھا. یہی ہو رہا تھا نا. تو وہ لوگ خود یہ فیصلہ کرتے یار سارے ہی قوم میں جب ٹھگ ہو گئے تو قانون مضبوط بنائے ہم تاکہ یہ ٹھگنا ختم ہو. کوئی لا مضبوط ہو. وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا یہ کرتی. اور اگر نہیں کرتے تو ہم اگر وہاں جاتے ہم کہتے یار جب سبھی ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں تو کرانے دو. جب یہ اس پہ خوش ہیں سبھی ایک دوسرے کو ٹھگ رہے ہیں سبھی ایک دوسرے کو کراچی کی اصطلاح میں کہتے ہیں چونا لگا رہے ہیں ٹوپیاں کرا رہے ہیں تو کرنے دو. کیا خیال ہے آپ؟ ان کا اپنا نقصان ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کرپشن سے روکنے کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا جو میسنجر آف گاڈ تھے. خدا کا پیغام لے کر اس قوم کے پاس گئے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو. جب حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہو. جب حق دینے کی باری آتی ہو تو اس میں ڈنڈی مارتے ہو. قوم باز نہیں آئی. اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. مجھے ایک بات بتاؤ ناپ تول میں کمی کرنا صرف اللیگل کام ہوتا تو اس پہ پوری قوم کا تباہ کرنا بنتا نہیں ہے کیونکہ اس میں تو وہ لوگ بھی تباہ ہو رہے ہیں جن کو یہ ٹھگا کرتے تھے. بھائی اللیگل کام کی سزا تو تھوڑی ملتی ہے اور اس کو ملتی ہے جس نے وہ کام کیا ہو. اور کیا کام کیا تھا؟ جس کو ٹھگا تھا تو ان کی جیب سے اس کو پیسے دیے جاتے نا. اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ کرپشن، ناپ تول میں کمی. یہ گورنمنٹ کے لا کے حساب سے اللیگل ہے. خدائی قانون میں اللیگل نہیں ہے. اللیگل سے اوپر کی چیز ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرام ہے. اور اس پر یہ نہیں ہوگا کہ اتنے سال کی جیل یا اتنے سال کی سزا اور اتنے جرمانہ. نہ اللہ کہتے ہیں حرام کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا. تو جب خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا جائے گا تو سزا کون دے گا؟ خدا دے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ ایک اور اہم بات، جب بھی ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو جرم کی نوعیت آرڈر دینے والے کی حیثیت سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. دیکھو آپ کے دوست نے آپ سے کہا کہ یار میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے سستی ہو رہی ہے تھکاوٹ ہو رہی ہے مجھ سے کولر کی طرف اٹھ کے جایا نہیں جا رہا. یار جمشید کو ایک گلاس پانی پلا دے. جب سے وسیم کو میں نے بہت رگڑا ہے نا بیانات میں وسیم سلیم تو اب میں آ گیا ہوں جمشید کی طرف کہ سلیم اور وسیم کا پیچھا چھوڑ. جمشید بھی اچھا نام کامن نام. آپ نے کہا یار جمشید ایک گلاس مجھے پانی پلا دے. جمشید تھا ایک نمبر کا ہے نہیں یعنی یہاں کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہو تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جمشید ایک نمبر کا سس آدمی تھا. اس نے کہا میں نہیں پلا رہا. آپ کو غصہ آئے گا نا. کیا سزا دو گے آپ؟ تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر دو گے یار تیرے سے تو ایک گلاس پانی نہیں پلایا جاتا. ایک خاتون نے بچے کو بھیجا. ہمارے یہاں سے واقعات بہت ہوتے ہیں. تو بیٹا جاؤ ان سے چینی لے کر آؤ تھوڑی سی چائے بنانی ہے. پڑوسن کے یہاں گئی. اس نے کہا ہمارے یہاں نہیں ہے. چل بیٹا جا سامنے سے جا کے لے آ. وہاں گئی وہاں بھی نہیں ہے. چمونی آپا کے جا. چمونی آپا کے گئی وہاں بھی نہیں ہے. فلانی آپا کے جا. پہلے تو یہ نام بہت ہوتے تھے ایک خاندان میں ہی. بڑی آپا چھوٹی آپا درمیانی آپا اس طرح کے بہت نام. تو بچے ہی پیدا ہونا بند ہو گئے تو سارے آپا واپا اور سارا سیٹ اپ ہی ختم. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے سے کیا خاندان وجود میں ہے. بڑی پھپھو چھوٹی پھپھو منجلی پھپھو کی 15-20 قسمیں ہوا کرتی تھی. چاچے مامے ہوتے تھے. بھائی خاندان کو آباد کرو. اللہ کو خاندانی لوگ پسند ہیں. شادی یا بچے یہ سب پسند ہے اللہ کو. اس سے خاندان وجود میں آتے ہیں. ایک آدھ بچہ ہوگا تو یہ خاندان ختم. تو پہلے ہی ہوا. خیر اس نے کہا جا بیٹا پڑوسن سے لے آ فلاں سے لے آ. جا 20 جگہ سے اس نے ٹرائی مار لیا کسی نے چینی نہیں دی. تو بچے نے آ کے امی سے کہا کوئی بھی چینی دے رہا. امی نے کہا کم بخت سارے ایک نمبر کے بغیرت کنجوس چل جا اپنی چینی کا ڈبہ نکال سارے کنجوس ہے چل اپنی چینی نکال کے. کہہ رہی ہے میں پتہ نہیں کس سنا کس پر آتا یہ واقعہ. تو جمشید کو آپ نے کہا جمشید سے زیادہ کیا ہو جائے گا. آپ تھوڑا سا برا بلا کہہ دو گے ختم. لیکن آپ کے والد محترم آپ سے کہہ رہے کہ بیٹا پانی پلا دو. اچھا پہلے جمشید نے کہا تھا آپ سے کہ خود اٹھ کے پی لے. یہی جواب آپ نے اپنے ابا کو دیا کہ میں نہیں پلا رہا. پاکستان میں تو چماٹ پڑے گا نا. یہاں کا مجھے نہیں پتا کیا سیٹ اپ چل رہا ہے. ویسے کچھ لوگ اپنے بچوں کو کینیڈا سے پاکستان لے کے جاتے ہیں صرف چماٹے مارنے کے لیے. کہتے ہیں بہت دنوں سے چماٹے نہیں مارے. ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا گھر میں بچہ کون ہے باپ کون ہے. تو یہ شو کرانے کے لیے نا کہتے ہیں یار چل ادھر چل. اس لیے بچے ذرا سوچ سمجھ کے جایا کریں اپنے ابا کے ساتھ کس سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں. تو جرم تو ایک ہی ہے پانی نہ پلانا. لیکن آرڈر دینے والے کی حیثیت سے جرم کا وزن چینج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. باس آپ کو کوئی آرڈر دے رہا ہے آفس میں کسی کام کا کہہ رہا ہے آپ کو
ایک آپ کا دوست آرڈر دے رہا ہے, ایک چھوٹا بھائی آرڈر دے رہا ہے, بھائی آرڈر دینے والے کی حیثیت سے جرم کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب کلن اخذنا بذنبی, جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا. ہم نے انہیں کسی بات کا آرڈر دیا اور انہوں نے اس آرڈر کو ہلکا سمجھا, انہوں نے اس آرڈر کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ آرڈر دینے والا کون ہے. تبھی تو یہ ایتھیسٹ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے یار, ایک نماز پہ جہنم اور ماں باپ کی اطاعت جو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا, اور سود کھانے والا جہنم میں جائے گا, اور اس پر اتنی لعنت اور اس عمل پہ اتنی لعنت. وہ اس جرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی آرڈر دینے والا کون ہے, اللہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے احسانات, پھر آرڈر دینے والے کی احسانات, اس کی شخصیت, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا, آپ کو امریکہ میں لے کر آیا وہ اپنے خرچے پہ, یہاں اسائلم استغفر اللہ, یہاں پر جو بھی تھا اس نے وہ حساب کتاب کروایا اور آپ اس کی وجہ سے اسٹیبل ہو گئے. اب وہ آپ کو ایک چائے بنانے کا کہہ رہا ہے, آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کہو کیڑی چائے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک آدمی پانی دریا میں ڈوب رہا تھا, کنجوس آدمی تھا, زندگی میں کبھی اس نے صدقہ خیرات نہیں کیے تھے, ڈوب رہا ہے, بچنے کی کوشش کر رہا ہے, بچ نہیں پا رہا. تو کسی نے کہا منت مان لے کہ اگر میں بچ گیا تو اللہ کے نام پہ 2 دیگیں غریبوں کو کھلاؤں گا. وہ منت بھی نہیں مان رہا, کنجوس آدمی تھا نا. تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میری موت یقینی ہے, تو اس نے منت مانی, اے اللہ اگر تو نے مجھے پانی سے نکال دیا تو تیرے نام پہ 2 دیگیں غریبوں کو کھلاؤں گا. ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو پانی سے باہر. جیسے ہی پانی سے باہر آیا کہتے کیڑی دیگ, کیا کہتا ہے, جیسے ہی بول رہا نا کیڑی دیگ, دوسری لہر آئی واپس پانی میں. جیسے اندر گیا کہہ رہے میں پوچھ رہا تھا میٹھی کے کڑوی, یعنی میٹھی کون سی, میں تو ڈیٹیل معلوم کر رہا تھا. تو ہے تو یہ لطیفہ, کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مصیبتوں میں ہمیں پکارتے ہیں, لیکن جب ہم ان سے کوئی مصیبت دور کرتے ہیں, مرہ کألم, کیا ہے قرآن کی آیت نہیں, ہاں کألم یدعونا, ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو. غیر مسلم پتہ ہے کیا دیکھتا ہے, اس مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے. غیر مسلم جرم کی حیثیت کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. زنا کر لیا تو کیا ہو گیا, لڑکی بھی راضی ہے, لڑکا بھی راضی ہے تو کیا ہو گیا, کسی کا دل تو نہیں دکھا. ان کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ بس. لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں, ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا. ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا, اتنے پیسے کو لگا, اگر یہ چاند آ گیا تو میرے, ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے, چھاپ آ گیا تو تیرے. تو اس میں کیا ہے, جب وہ راضی ہے, سود میں کیا ہے جا رہا ہے, 1 لاکھ روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا, اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں. مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا, مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے, اللہ کا آرڈر ہے. بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہوں, بہت زیادہ, اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں, اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو, اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو, سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو, آپ کا یار میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارے دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا, وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا, میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے, اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے. وجہ کیا ہے, کنفیوز ہے, پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی, دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں, پچھلے تو ہوتے ہیں, اگلے بھی وہ کرواتے ہیں ہم. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں, ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام ہوتا ہے, ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے, اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ, اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا, تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے, اور پھر رو کے دعائیں ہوتی ہیں, اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے. تو وجہ کیا ہے بھائی, آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو, ہلکا لے رہے ہو.
رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں۔ بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی تو ہے نا حدیث میں۔ تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جاتی۔ اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی، میں ایک مثال دے رہا تھا نا، آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے، انڈیا سے لے آئے، اور بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں، آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اب آپ اس سے کہہ رہے یار آج میں تھکا وہ چائے پلا دے۔ وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں مڑ کے، پوچھتا ہی نہیں، ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں۔ قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے۔ آپ قرضہ لیں، کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو۔ میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے، میں نے یعنی کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے، مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا، کاروبار کے سلسلے میں نے قرضہ لیا ہے، تو اب میں کاروبار چلا نہیں، میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں۔ میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا، اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا، اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے، کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا کمبخت تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لالچی لوگ، میں نے کہا ان کو آپ جتنی بھی زکاتیں دے دو، یہ یاد رکھو ہمارے تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں، یہ بھی میں قیام تام کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوں، یہ تجربوں سے سیکھنے کی چیزیں۔ جو لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کرتا ہے اپنا دھیلا نہ لگائے، پہلی بات وہ کاروبار ڈبوئے گا تو لازمی، اگر وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے تو سمجھو زیادہ بڑا فراڈی ہے وہ۔ بھائی کوئی صاحب یہ کام کرتے ہو تو وہ ٹھیک ہوں گے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو وہ جو پیسے لے گا نا آپ سے، وہ لے کے ڈبوئے گا پہلی بات، اور اگر پروفٹ دے رہا ہے تو زیادہ خطرناک ہے، وہ اعتماد بحال کر رہا ہے تاکہ اور زیادہ دیں آپ، پھر آخر میں لے کے بھاگے گا وہ۔ اور دوسرا، بھاگنے کے بعد جب اس پہ قرضے چڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں سے زکاتیں لے کے یہ نہیں کرے گا کہ جن کا قرضہ ان کو واپس کرے۔ وہ جہاں کہہ رہے 10 آدمیوں کو قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ایک ان کا بھی چڑھ جائے تو کیا آ جا رہا ہے، تو اس میں کون سا ایسا ٹینشن والی بات ہے؟ تو جس کے احسانات کے بوجھ تلے آپ ڈوبے ہوئے ہو، اس کا چھوٹا سا حکم کی نافرمانی بھی یہ چھوٹی نافرمانی کہلاتی ہے یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے؟ تبھی تو اسلام میں سب سے زیادہ جن کے احکامات کی تاکید کا حکم ہے، جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہ کون ہے؟ بولے نا زبان سے، وہ ماں باپ ہے۔ اچھا، جس نے آپ پر احسان کیے یا آپ نے جس پر احسان کیا، اب آپ اس کا کوئی کام نہ کر رہے ہو تو کوئی قانون حرکت میں آتا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو آپ نے چلنا سکھایا، ایک آدمی کو آپ نے بے روزگار تھا، بہت کچھ نواز دیا آپ نے، اب آپ اس سے چھوٹا سا کام کہتے ہو، وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے، تو کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انلیگل نہیں ہے نا، یہ انلیگل نہیں ہے، لیکن یہ حلال ہے، حرام ہے، حرام ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی اسی سے یہ سمجھے کہ جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیتے ہیں، انلیگل نہیں ہے، یہ لیگل ہے۔ یہ امریکہ میں کیا ہے؟ یہ لیگل ہے، اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ گورا اگر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے تو کہتے ہیں لیگل ہے، اور کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں، سنوکر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ، اور وغیرہ وغیرہ۔ گھر میں وہ سب تو اولڈ ہاؤس کو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا، یہاں لوگ آتے ہیں ولاگ بناتے ہیں، دیکھو اولڈ ہاؤس ایسی بری چیز نہیں ہے، بہت زبردست چیز ہے، کہتے ہیں تمہارا بھی انجام پھر اولڈ ہاؤس ہی ہوگا۔ یہ ولاگ بڑھاپے میں اپنے بچے کو دکھانا کہ بیٹا مجھے بھی وہاں جا کے جمع کراؤ، تو کوئی کیس نہیں بنتا، پاکستان میں بھی نہیں بنتا۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کہے گا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہی اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا، یہ چائلڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا؟ تیری ماں نے کیوں تجھے سنبھال کے رکھا تھا؟ تیرے باپ نے کیوں تجھے گود میں اٹھائے گھومتا تھا؟ تیری پریشانی پہ وہ پریشان ہوتا تھا، تیری غم پہ وہ رویا کرتا تھا، تیری خوشی پہ وہ خوش ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کے جذبات تھے۔ قانون اس کو اس پہ مجبور نہیں کر رہا تھا، قانون ملازموں کو مجبور، قانون ایئر ہوسٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بٹن دباؤں تو چائے پلائے، نہیں پلائے گی اس کی کمپنی اس کو نکال دے گی۔ ماں اور باپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، وہ اپنی محبت میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں جس نے تمہیں بچپن میں محبت دی، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اگر تم ان کو بھول گئے، تم نے اس محبت کا بدلہ نہیں دیا جو دنیا میں انہوں نے دیے بچپن میں تمہیں، تو دنیا کچھ نہیں کہے گی، میں نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ یہ احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے۔ یہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے احسانات ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے بتایا اللہ کے احسانات ہیں، لہذا اللہ کے حکام کو فالو کرو۔
احسانات کا بدلہ دینے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے خواہشات. مثال کے طور پر آپ اسٹیبل ہو گئے, کسی نے آپ پر بڑے احسانات کیے, اب آپ کو ظاہر ہے اس کی بات, اس کا کام کرنا پڑے گا, اس کی خدمت کرنی پڑے گی. انسان اس سے جان چھڑاتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں, مجھ پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ آئے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بے شرم بن کے آپ یہ کام کریں. آپ جمشید کو بول دیں تم نے مجھ پر یہ احسانات کیے تھے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا, تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کہیں گے دیکھو احسان فراموش ہے, مانتا ہے کہ اس نے احسانات کیے لیکن بدلہ نہیں دے رہا. لیکن عزت دار آدمی ایسا نہیں کرے گا. عزت دار آدمی اگر بے شرم اور بے غیرت ہو جائے نا, تو وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دے گا کہ جمشید کے مجھ پر احسانات ہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے اگر یہ مان لیا, میں نے اگر یہ تسلیم کر لیا, تو دنیا کہے گی کہ مانتا بھی ہے, اس کے بعد بھی اس کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے. تو اپنے آپ پہ اچھا لیبل لگانے کے لیے کہ ہم بہت اچھے ہیں, دنیا ہمیں اچھا سمجھے, اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جس نے احسانات کیے اس کے محسن ہونے کا